کہ علی امین گنڈاپور مسلح جتھوں کے ساتھ راولپنڈی آ رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور ذاتی فورس اور جدید اسلحے کے ساتھ آ رہا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس بولی گنڈاپور خیبر پختونخوا کے تمام سرکاری ذرائع استعمال کر کے جلسہ کرنے آ رہا ہے۔ کوئی بتائے کہ کیا ایسے جلسے ہوتے ہیں؟ کیا ایسے احتجاج ہوتا ہے؟ یہ تمام خیبر پختونخوا کی جو سرکاری وسائل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ چیزیں لے کر یہ آ رہا ہے۔ یہ تیاری کر کے کوئی جلسے کے لیے آتا ہے؟ یہ تیاری جو ہے یہ کسی صوبے کو جو ہے اس کے اوپر لشکر کشی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور ابھی آپ آگے دیکھیے، آگے اس نے ایک بات کی ہے کچھ سوشل میڈیا کے لڑکوں کے ساتھ، اور جو ہے وہ وہاں پر باقاعدہ طور پر پنجاب کو جو ہے وہ دھمکیاں دے رہا ہے۔ میں نے آپ کو صبح بتایا تھا کہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں کہ یہ مسلح جتھوں کے ساتھ پنڈی آ رہا ہے، اور اس کی تمام یہ آج آپ کو اس وقت بلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ریکارڈ کے لیے آواز بند کریں، ریکارڈ کے لیے یہ ویڈیوز جو ہے میں آپ کے سامنے لانا چاہتی تھی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت ہے ہمارے پاس۔ پی ٹی آئی نے اپنی نالائکی کی وجہ سے ملک کو دلدل میں جھونک دیا ہے۔ ملک میں کچھ بھی ہو جائے مگر پی ٹی آئی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کی پریس کانفرنس بولے نون لیگ کو ہمیشہ ملک مہنگائی کی دلدل میں دھنسا ہوا ملا ہے۔ ماضی میں نواز شریف دن رات محنت کر کے ملک کو بلندیوں پر لے کر گئے۔ لوگوں نے زکوٰۃ کے نام پہ آپ کو پیسے دیے، لوگوں نے اسپتال کے نام پہ آپ کو پیسے دیے، لوگوں نے کینسر کے مریضوں کے لیے آپ کو پیسے دیے، اور آپ نے ان کو جوئے میں لگا دیا، آپ نے وہ جوئے میں ہار دیا۔ پھر آپ سے پوچھو تو آپ الیکشن کمیشن کے خلاف سٹے لے آتے ہیں۔ آپ اپنے اسپتال کا کب سے آڈٹ نہیں کروا رہے؟ چھوڑیں اس بات کو، آج کرتے ہیں بات اس پہ، آپ جواب دیں۔ 804 صاحب، آپ کا جو ہسپتال جس کو آپ نے خانہ کعبہ بنا رکھا ہے، اس ہسپتال کا آڈٹ کب سے نہیں ہو رہا؟ آپ نے کب سے ان چندوں کا حساب نہیں دیا؟ آپ ذرا چیک تو کریں کہ سٹے آرڈر کے پیچھے کون چھپا ہوا ہے۔ وہ جو لوگوں کو تانے مارتا تھا کہ سٹے لیتے ہو، سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہو، آج قوم کو پتہ لگنے دیں کہ کس نے سٹے آرڈر لیا ہوا ہے اور ہسپتال کا آڈٹ نہیں ہو رہا۔ آپ گوگل پہ جائیں، چیک کریں، آپ کو پتہ چلے گا۔ ان کی کالی کرتوتیں یہ اس طرح کے کارناموں کے پیچھے چھپاتے ہیں۔ نابینا افراد کا مطالبات کے حق میں دھرنا چھوٹے روز میں داخل ہے۔ بارش کے پیش نظر نابینا افراد نے فیصل چوک میں ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ سنجیدہ مذاکرات کیے جائیں ورنہ احتجاج جاری رہے گا۔ دھرنے میں شریک نابینا افراد کی حکومت سے اپیل۔ کے حق میں نابینا افراد کا دھرنا چھٹے روز بھی جاری۔ بارش کے باعث نابینا افراد نے پنجاب اسمبلی سے فیصل چوک میں ڈیرے ڈال لیے۔ مطالبات میں نوکری کو مستقل کرنا، ٹرانسپورٹ الاؤنس 6,000 سے بڑھا کر 10,000 کیا جائے، حکومتی اسامیوں میں کوٹا 3% سے بڑھا کر 6% کیا جائے۔ مظاہرین کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز مطالبات کا نوٹس لیں اور ہمیں روزی فراہم کریں۔ نابینا افراد نے کہا ہمیں 6 دن کے بجائے 6 مہینے بھی احتجاج کرنا پڑا تو ہم کریں گے، ہم اپنے مطالبات پورے ہونے تک کہیں نہیں جائیں گے۔ ہماری استفدہ جو ہے وہ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ریاست ماں جیسی، تو ماں کی ممتا جو ہے وہ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں روزگار کی ضرورت ہے۔ خدارہ وہ ہماری بات سن لیں اور ہمیں روزگار دے دیں، ہم یہ سڑکیں چھوڑ کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ آج تو 6 دن ہوئے، اگر 6 مہینے بھی ہوئے تو ہم لوگ انشاءاللہ اسی طرح ڈٹے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے۔ نابینا افراد نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی کہ ہمارے مطالبات مانے جائیں، ریاست کے ماں کی طرح ہونے کا ثبوت دیا جائے۔ کیمرہ مین بلال کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ واسطہ انتظامیہ نے ماسٹر پلان کی اسکیموں کو بجٹ میں شامل ہی نہیں کیا۔ ماسٹر پلان 2040 پر عمل درآمد 5 سالوں سے فائلوں میں بند۔ 2019 میں ماسٹر پلان کی منظوری کے بعد پروجیکٹس حکومت سے ہی منظور نہیں کروائے گئے۔ واسطہ نے 3 گنجان آباد علاقوں کے بجائے نواحی علاقوں پر کام شروع کر دیا۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے زین العابدین سے۔ جی زین، ماسٹر پلان پر عمل درآمد کا معاملہ ہے۔ واسطہ انتظامیہ کی طرف سے گزشتہ 5 برسوں میں جو ماسٹر پلان ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ 2019 میں واسطہ کا ماسٹر پلان منظور کیا گیا جس میں لاہور کے جو گنجان آباد علاقے ہیں وہاں پر جو 3 میگا پروجیکٹس ہیں وہ شروع کرنے کا پلان بنایا گیا، لیکن انتظامیہ کی طرف سے ان 3 علاقوں کے سیوریج کے انفراسٹرکچر کو تبدیل کرنے کی بجائے نواحی علاقوں کے جو منصوبہ جات ہیں ان کے اوپر کام شروع کر دیا گیا۔ موجودہ صورتحال میں گلبرگ، فیروزپور روڈ اور جوہر ٹاؤن کے لیے نہ حکومت نے فنڈز دیے اور نہ ہی غیر ملکی گرانٹ آئی۔ ماسٹر پلان میں گلبرگ، فیروزپور روڈ اور جناح ہسپتال کے قریب ٹرنک سیور بچھانے کا پلان بنایا
गया था اور اس ضمن میں ماسٹر پلان میں 20 ارب روپے کا تخمینہ بھی لگایا گیا، لیکن بروقت تعمیرات اور سیوریج بچھانے کا کام نہ ہونے کی وجہ سے تعمیراتی لاگت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ 2019 میں گلبرگ پہ بننے والی ہائی رائز بلڈنگ کا سیوریج سسٹم بہتر بنانے کے لیے 4 ارب 76 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا تھا، لیکن 5 سالوں میں اس منصوبے پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے یہ لاگت 6 ارب روپے تک جا آپ کا شکریہ زین العابدین۔ ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تقریب حلف برداری۔ تقریب میں ویمن چیمبر آف کامرس کی اراکین کی شرکت، موجودہ صدر کو خوش آمدید اور سابقہ صدر کو الوداع کیا گیا۔ نومنتخب صدر فلاحت عمران نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامعہ سعید سے۔ بتائیے سامعہ۔ جی بالکل، میں وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری لاہور میں موجود ہوں، جہاں پر آج جو ہے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں فیئر ویل بھی دی گئی ہے اور آنے والے پریزیڈنٹ کو خوش آمدید بھی کہا گیا ہے اور تقریب حلف برداری بھی کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ وومن چیمبر آف کامرس ڈاکٹر شیلا جاوید۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا ضرورت ہے کہ وومن کا چیمبر علیحدہ سے بنایا گیا۔ جی میں فاؤنڈر ہوں وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی، اور یہ 2009 میں سٹارٹ ہوا تھا۔ اس کی بہت ضرورت ہے اور اب تو ہمیں جب سے بنا ہے اب اس کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ایک عورت کو ایک ماحول دیتا ہے جہاں پر وہ کانفیڈنٹلی اور اپنے مطابق، اپنے ٹائم کے مطابق کانفیڈنٹلی آ سکتی ہے اور ڈسکس کر سکتی ہے اپنے پرابلمس، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جب وہ ڈسکس کرے گی تو وہ ہماری پرائیورٹی پر ہوتا ہے، ان لائک ادر پلیسز جہاں پر جب بھی خاتون کوئی پرابلم لے کے جاتی ہے تو شی از آلویز لائک ان دا بیک سیٹر، شی از آلویز اے بیک سیٹر، اس کو کبھی فرنٹ پہ لا کے اس کے پرابلمس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، بس سن لیتے ہیں وہ بھی بہت مشکل سے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کوئی نہیں ہوتا۔ جی بالکل، وومن چیمبر آف کامرس ایک ہب ہے جہاں پر وومن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے، وومن کے لیے فائنینشیل سپورٹ کی بات کی جاتی ہے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ MOU سائن کیے جاتے ہیں، اور بالکل اسی طرح یہاں کی جو تقریب ہے یہاں پر جو نئے آنے والے پریزیڈنٹ ہیں ان کو خوش آمدید کہا گیا ہے، جبکہ سابقہ پریزیڈنٹس کو فیئر ویل دی گئی ہے اور تقریب حلف برداری بھی یہیں پر کی گئی ہے۔ جی چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ICC چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے کمیٹیاں تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ICC چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ جاری بحریہ ٹاؤن چیمپئنز کپ اور سٹیڈیمز اپ گریڈیشن پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی میں دنیا کی بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں، انتظامات خوب سے خوب تر ہونے چاہیے۔ چیئرمین PCB نے سٹیڈیمز اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ سٹیڈیمز کے کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ اپ گریڈیشن کے بعد شائقین کرکٹ کا ویو بہتر ہوگا اور میچ کو انجوائے کریں گے۔ اجلاس میں چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر، چیف فائنینشیل آفیسر جاوید مرتضی، PCB ڈائریکٹرز اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ محمد اسامہ، لاہور نیوز۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری منصورہ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، براہ راست لے چلتے ہیں۔ دیا جاتا ہے جب یہی پارٹیاں اقتدار میں آ جاتی ہیں تو ان سارے وعدوں اور اس منشور کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور ان کے نزدیک اقتدار میں آنے کے بعد اہمیت اپنے خاندان کی ہے، اپنے پارٹی مفادات کی ہے، اور اپنے پارٹی ایجنڈے کی بنیاد پہ اب قوم کے خزانے کے اوپر عیاشی کرنے کی ہے۔ عوام ان کے ایجنڈے کے اندر موجود نہیں ہوتے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کے لیے ہم قطعاً پیچھے نہیں ہٹے۔ ان 45 دنوں میں بھی جماعت اسلامی اور جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب مسلسل عوام کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں۔ ہم نے عوام کے ساتھ اپنے رابطے کو مؤثر بنایا ہے، اور میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ 23 ستمبر کو معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد جماعت اسلامی نے اپنے آئندہ لاہ عمل کا اعلان کیا ہے، اور وہ آئندہ لاہ عمل کے طور پہ کل 29 ستمبر کو پورے پاکستان کی طرح پنجاب بھر میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اوپر احتجاجی دھرنے ہوں گے، جس میں مرد و خواتین بڑی تعداد میں شریک ہوں گے، اور ان احتجاجی دھرنے ایک دفعہ پھر حکومت کو متوجہ کریں گے، متنبہ کریں گے۔ ہم عوام کی تائید کے ساتھ عوام کا حق حکمرانوں سے چھین کے رہیں گے اور حق لے کے رہیں گے۔ محترم صحافی حضرات، اگر حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کی کوئی ویلیو نہیں ہے
تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد کے لیے ہر وہ قدم اٹھائے گی جس کے نتیجے میں ہم عوام کو ان کا حق دلا سکیں. کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ اس قوم کو بجلی مہنگی قابل قبول نہیں ہے. آئی پی پیز کے دھندے کے پیسے قوم کیوں دے؟ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ چند خاندانوں کی آئی پی پیز نے پوری قوم سے ان کی خوشیاں چھین لی ہیں. جماعت اسلامی اس موومنٹ کو، اس ایجنڈے کو، عوام کے اس حق کو کسی طور پہ